حضرت پیر صاحب، چونکہ آپ وزیر اطلاعات آزاد جموں کشمیر ہیں، حال ہی میں صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے، کیا یہ آزادی اظہار رائے پر پابندی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں محترم، ہمیشہ ہم یہ ایک بات کرتے آئے ہیں کہ حکومت پر تنقید سب کا حق ہے۔ حکومت جو بھی آرڈیننس جاری کرتی ہے یا قوانین بناتی ہے وہ عوام کے مفاد میں بناتی ہے۔ میں پہلے آپ کو اس قانون کے بارے میں عرض کر دوں، پھر میں دو باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خالصتاً عوام کی شہری آزادیوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کسی بھی جتھا بندوں کی جتھا بندی کرنے والوں کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ چوک چوراہوں کو بند کر کے وہ عوام کے بنیادی حقوق کو سلب کریں۔ اور اس سے آپ دیکھیں کتنے شہریوں کے بنیادی حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ اسکول جانے والے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جاب پر جانے والے خواتین و حضرات ڈسٹرب ہوتے ہیں، جہاں جن لوگوں کا ان چوکوں اور چوراہوں پر بزنس ہوتا ہے وہ شدید متاثر ہوتے ہیں، پھر ٹورزم شدید متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ آرڈیننس اس لیے لایا گیا ہے کہ امن عامہ کو برقرار رکھنے کے لیے، دوسرے شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اور سرکاری اور نجی املاک کے تحفظ کے لیے پرامن اجتماع کا انعقاد وہ منظم کیا جائے، اسے ایک ضابطے کے تحت لایا جائے، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ شہریوں کی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور عوام اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنی بنیادی حقوق کو اور اپنی جو ہے وہ جابس پر وہ آسان طریقے سے ان تمام ذمہ داریوں کو نبھا سکیں۔ اب میں آتا ہوں اپنے ان دوستوں کی طرف جو ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے پہلے دن سے عرض کیا ہے کہ حکومت اظہار رائے پر کوئی پابندی نہیں لگا رہی، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ سچ جس معاشرے میں روک دیا جاتا ہے وہ معاشرہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم ایک گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اب رٹھے اور حرام برج پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی وہ 2 سال کا ان کو ٹائم پیریڈ کیوں دیا گیا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں اور آپ کے توسط سے عوام سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا آیا یہ سوال بنتا ہے؟ کیا اب یہ دریا بھی ان کی مرضی پر چلیں گے؟ بھائی دریا تو نہ حکومت کی مرضی پر چلتے ہیں نہ میرے ان بھائیوں کی مرضی پر چلیں گے۔ دریا اللہ کے نظام کے تحت موسموں کے تابع چلتے ہیں اور اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ ظاہر ہے پانی گھٹے گا تو ورک آرڈر جاری ہو گیا ہے، جیسے ہی پانی کم ہوگا فوراً کام شروع ہو جائے گا، اور ظاہر ہے وہ ایسے چٹکی بجانے تو ہوتا نہیں ہے، بٹن تو بند نہیں کرنا، وہ اپنے وقت پر مکمل ہوگا۔ اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈیڈ پروجیکٹ کو زندہ کیا گیا ہے، تو بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کی تنقید کرنا میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب عمل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ 2 مہینے کی مسلسل مشاورت کے بعد ہم نے پراپرٹی ٹیکس کے بارے میں ایک 50% ڈسکاؤنٹ دے کر 14% پہ ہم اس ٹیکس کو لائے تاکہ عوام کا فائدہ ہو، تاکہ بزنس کا سرکل چلے۔ تو ہر اچھے چیز کا تو آپ کریڈٹ لیتے ہیں، ہر مقبول بیانیہ کا کریڈٹ آپ لے لیتے ہیں۔ 200 یونٹ مساجد کو فری دیے گئے، ان کا ان بھائیوں کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا لیکن اس کا بھی کریڈٹ لیا۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ کریڈٹ لیں، لیکن اب آپ اپنی شخصیت کو پروموٹ کر رہے ہیں، اب آپ عوامی حقوق کے تحفظ کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ عوامی حقوق کا جو تحفظ تھا وہ حکومت کر چکی ہے۔ آٹا اس پورے ریجن میں سب سے کم ریٹ پر مل رہا ہے، بجلی اس پورے خطے میں سب سے کم ریٹ پر مل رہی ہے الحمدللہ، اور اسی طرح ترقی کا پہیہ چل چکا ہے۔ 10 کے 10 اضلاع میں سڑکیں بن رہی ہیں، انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے۔ 147 ڈاکٹر پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے BHO میں لگ چکے ہیں، 2900 ٹیچر NTS پاس کر کے قوم کے معماروں کو پڑھانے کے لیے لگ چکے ہیں۔ لیکن آپ ہر بات پہ اعتراض کہ آٹا گوندے ہیں، ہلدی کی ہیں۔ بھائی ہلیں گے نا ہم، ظاہر ہے رٹھو اریام برج میں ایک ٹائم لگے گا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اس آرڈیننس کے ذریعے کسی کی اظہار رائے پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ عوام کی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آرڈیننس بنایا گیا ہے تاکہ ہر جتھا بند کو اجازت نہ ہو کہ جب چاہے جدھر چاہے وہ سڑک کو بلاک کر دے۔ جن آپ ملکوں کی مثال دیتے ہیں ان ملکوں میں بھی یہی قوانین نافذ ہیں کہ ایک منظم طریقے سے عوام اپنے اظہار رائے کو پیش کرے، ایک منظم طریقے سے ایک احتجاج ہو تاکہ اس سے دوسرے شہریوں کے بنیادی حقوق سلب نہ ہو۔ میں اس بارے میں صرف یہی کہنا چاہوں گا۔